بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 519 ہے اور آج کا عنوان ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا حقیقی بندہ۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا صلى في العلانية فاحسن وصلى في السر فاحسن قال الله عز وجل هذا عبدي حقا، ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک جب بندہ سب کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو اچھی طرح پڑھتا ہے، اور تنہائی میں بھی نماز پڑھتا ہے تو جب بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو ایسے ہی بندے کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یہ حقیقت میں میرا بندہ ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص اور سچی بندگی کی عظیم علامت کو بیان فرمایا۔ بہت سے لوگ دوسروں کے سامنے عبادت میں خوب اہتمام کرتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی، واجبات بھی، سنن بھی، مستحبات بھی، سب، لیکن جب تنہائی میں اثر آتی ہے تو عبادت میں سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے، صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن سچا مومن وہ ہے جس کی عبادت ظاہر اور باطن دونوں میں یکساں ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے سامنے بھی اچھی نماز ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور پھر خلوت میں بھی اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، سنتوں کا اہتمام، مستحبات کی رعایت کے ساتھ پوری نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں میرا بندہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قدر اخلاص للہیت کی ہے۔ یہ حدیث انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرے جس طرح لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی سچائی کی علامت ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اس تعلیم میں یہ پیغام بھی موجود ہے کہ مومن کی زندگی دوزخ والی نہیں ہونی چاہیے، اس کا ظاہر اور باطن دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوف سے آراستہ ہو۔ یہی اخلاص انسان کے اعمال کو مقبول بناتا ہے اور اس کی درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تنہائی کی عبادت کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنائیں جتنا لوگوں کے سامنے عبادت کو خوبصورت بناتے ہیں، اور ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص، خشوع اور سچی بندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔